الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، اسلامی معلومات اسٹوڈیو اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ہم روزانہ درس شیئر کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی اور صحیح سے بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا اس حدیث مبارک کی روح سے وہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ ہمارا ایمان کامل ہی تب ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام چیزوں سے، اپنی جان، مال، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رکھیں، تو تب ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، تمام چیزوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ہم محبت رسول اللہ سے رکھیں۔ اس محبت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے بڑھے گا؟ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے بڑھے گا۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ مختصر ہم ذکر کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے والد ماجد کی طرف سے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان تک تمام نسب بیان کرنے والوں کا اور تمام تاریخ دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عدنان تک رسول اللہ کا نسب صحیح ہے، اور اس کے بعد جو نسب ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے عدنان تک بیان کرنا چاہیے۔ اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ عدنان جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی وہ اولاد میں سے، اور ان کے جو سلسلے نسب میں پھر یہ عدنان آتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو نا فرزند ارجمند ہے۔ تو یہاں پر اس اتنے بات پر تو سب مورخین کا اتفاق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے والدہ ماجدہ کی طرف سے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ تک جب سلسلہ نسب پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ والد کی طرف سے ہو یا والدہ کی طرف سے، کلاب بن مرہ پر دونوں جا کر مل جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سلسلہ ایک ساتھ چلتا رہتا ہے نسب کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نسب کے حوالے سے مختصر بات تھی۔ نبی علیہ السلام کا جو خاندانی شرافت ہے یہ عرب کے اور مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو بھی یہ حقیقت جو ہے تسلیم شدہ تھی کہ وہ بھی اس حقیقت کو مانتے تھے۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب وہ اسلام نہیں لا چکے تھے، اس سے پہلے کے زمانے میں بادشاہ روم جو ہرقل کے بڑے دربار میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اقرار کیا تھا کہ وہ فینا ذو نسب، یعنی نبی علیہ السلام عالی خاندان والے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی خاندان جو ہے وہ تمام خاندانوں میں اشرف اور اعلیٰ ہے، برتر ہے تمام جو ہے نا خاندانوں سے۔ نبی علیہ السلام کی خاندان کے حوالے سے مختصراً بات یہ۔ نبی علیہ السلام کے خاندان میں ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے فہر بن مالک۔ تو یہ قریش اب کون ہے؟ تو یہ قریش فہر بن مالک کا لقب ہے۔ قریش جو ہے نا یہ ایک سمندری مچھلی ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو وہ کاٹ ڈالتا ہے اور ان پر یہ غلبہ پا لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے فہر بن مالک کو بھی قریش کہا جاتا ہے، یعنی ان کو یہ لقب اہل عرب نے دیا ہے۔ کیوں؟ اپنی بہادری اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اور شجاعت کی وجہ سے لوگ یعنی اہل عرب اس کو قریش سے تعبیر کیا کرتے، اور ان کی اولاد کو قریشی یا قریش کہلاتے ہیں۔ ہاشم کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے خاندان میں ایک ہے جو شخصیت ہے جو ایک ستارے کے مانند ہے، وہ ہاشم ہے۔ حضور علیہ السلام کے پردادا ہاشم بڑی جو ہے نا شان و شوکت کے مالک تھے، اور ان کا اصلی نام جو ہے نا عامر تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے نا پردادا تھے، اور ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ
جو مکہ میں تھا قحط سالی کا وقت زمانہ آ گیا تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر لائے اور حج کے دنوں میں مکہ میں جتنے بھی حجاج کرام آئے تھے ان کو اون کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر دیا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، اور ہاشم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا، تو اس لیے لوگ ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، تو یہ عبد مناف کے بعد جو ہے کعبہ کے متولی بھی رہ چکے ہیں، اور قبیلہ خزرج کے ایک لڑکی سے جن کا نام سلمہ تھا ان سے ان کی شادی جو ہے ہو گئی تھی، اور ان کی جو وہ دنیا سے رحلت جو انہوں نے فرمایا تھا 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ جو ہے یہ انتقال ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، اس کے حوالے سے مختصر ہے کہ عبد المطلب کا اصل نام یہ شیبہ ہے، اور بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے، اور غار ہیرا میں کانے اور پینے کے سامان لے جاتے تھے، وہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کے پیشانی میں چمکتا تھا، اور قریش کو تمام اہل عرب کو ان سے بہت بڑی عقیدت تھی، اگر کوئی مسئلہ یا قحط وغیرہ پیش آتے تو پہاڑ پر چڑھ کر ان کو ساتھ یہ لے جاتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے ان کو وسیلہ بناتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے تھے۔ اور یہ جو عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، یہ زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے، چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے، اور دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کو مطعم الطیر کہا جاتا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جو ہے کہتے تھے، اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے دوبارہ جو ہے نا وہ درست کیا تھا، اور اسی طرح آپ بھی کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں، اور اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے وہ بھی انہی کے زمانے میں جو ہے نا پیش آیا تھا۔ اور اصحاب فیل کا واقعہ کیا تھا، مختصراً اس کے بارے میں ذکر کر دوں کہ اصحاب فیل کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، کہ ہوا یہ تھا کہ یمن کا جو بادشاہ ابرہہ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کا سبب کیا بنا تھا؟ سبب یہ بنا تھا کہ اس نے جو یمن کا جو سلطنت ہے، دارالسلطنت ہے وہ صنعاء، اس میں ایک محل اور ایک گرجا وہ قائم کیا تھا عالی شان قسم کا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ یہاں سے یمن سے جاتے ہیں حج کے لیے، مکہ جاتے ہیں، کعبہ شریف جاتے ہیں، تو یہ لوگ وہاں نہ جائیں اور میرے اس گرجاگھر میں اور یہاں پر اپنے عبادت وغیرہ کریں۔ تو یہ جب قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو یہ بات پہنچی تو بہت غیظ و غضب میں آ گئے، اور وہاں اس کے محل میں جو عالی شان گرجاگھر تھا اس میں نجاست وغیرہ گرا دیا۔ تو جب ابرہہ کو یہ خبر پہنچی تو بہت تیش اور غضب میں آ گئے، اور اپنے لشکر کو لے کے کعبہ پر حملہ کرنا چاہا، اور اس کے اونٹ جو دستہ تھا آگے والا، اس نے عبد المطلب کے اور اس طرح اور بھی لوگوں کے بکریاں وغیرہ، عبد المطلب کے 200 یا 400 اونٹ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے قبضے میں لیے تھے۔ تو عبد المطلب کو جب یہ بات پہنچی تو بڑا جو ہے رنجیدہ ہو گیا، اور چلے گئے فوراً ان کے سامنے، ابرہہ کے سامنے، اور ابرہہ کو کہہ دیا کہ میرے جو بکریاں وغیرہ آپ نے قبضے میں لی ہے وہ مجھے حوالے کر دے۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا عبد المطلب کو تو وہ کہنے لگا ابرہہ کہ قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میرے نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ یعنی یہ اس ابرہہ نے ان کو عبد المطلب کو کہہ دیا، جب ان کے بکریاں یا اونٹ جو ہے نا وہ لے کے گئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا یہ جو ابرہہ ہے اس نے جواب میں یہ کہہ دیا عبد المطلب کو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ یا بکریاں جو ہے یہ میرے ہیں، تو میں اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں، لیکن وہ گھر جو ہے کعبہ شریف جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا جو ہے نا وہ حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہی اس کے جو ہے نا وہ پوچھے گا آپ سے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے اپنے بکری اور اونٹ کو لے کے، تو دعا پھر عبد المطلب نے کعبہ شریف میں کی، گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے، اور فرما دیا، دعا کی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاری یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ یہ انہوں نے کہہ دیا، اور پھر وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے اور اس نظارے کو دیکھنے لگے۔ سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیل،
ابابیل پرندے جن کے ہر ایک پرندے کے پاس ایک چونچ میں اور 2 پاؤں میں جو ہے نا اس کے وہ کنکریاں تھی، اور ان پر پھینک دیا، ان کو تیز نیز کر دیا۔ اس کے بارے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، کعصف معقول کی طرح بنا دیا اس کو۔ اور اس کے بعد ایک اور شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہے، حضرت عبداللہ، یہ حضور علیہ السلام کے والد صاحب ہے، اور عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ یہ اپنے باپ کے جو ہے نا بہت لاڈلے اور پیارے تھے، اور ان کے پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوگر تھا، اور اسی لیے بھی ان کو یہ بہت زیادہ لاڈلے تھے۔ بہت مرتبہ یہودیوں نے ان کے قتل کا اور ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ 24 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے ان کی نکاح ہوئی تھی، اور پھر حمل کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ پھر وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر اور 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور دار نابغہ میں مدفون ہو گئے۔ تو یہ مختصر ان کے حوالے سے واقعہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ کی ترکہ میں جو ہے نا ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ اب مختصراً سی بات اس پہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں، یعنی ان کے ایمان کے بارے میں ہم کیا موقف اور کیا رائے رکھیں گے۔ تو ان کے بارے میں 3 آراء ہے۔ اول یہ کہ حضور علیہ السلام کے والدین اور آبا و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو اسی وجہ سے مومن ہو گئے، اس کا آپ کافر نہیں ٹھہرا سکتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا جو زمانہ تھا، والدین آبا و اجداد کا زمانہ تھا، وہ اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا، وہ فطرت کا زمانہ تھا، اس لیے بھی آپ ان کو جو ہے نا وہ کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تیسری رائے جو یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قبروں سے زندہ فرما کر اٹھا دیا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور علیہ السلام کے والدین جو میں نے بتا دیا جیسے کہ ان کو زندہ کیا۔ تو یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس کے سند اس قدر کثیر ہے کہ وہ جو ہے نا وہ صحیح اور حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے، رسول دنیا میں آنے سے پہلے بہت کچھ واقعات جو عجیب اور غریب واقعات پیش آئے تھے، جس کو ارہاس کہلاتا ہے۔ ارہاس یعنی نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسے واقعات جو خلاف عادت ہو اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والی ہو، نبوت سے اگر پہلے ہیں تو وہ ارہاس کہلاتا ہے، اور اگر نبوت کے بعد ہے تو پھر اس کو معجزہ کہلاتا ہے۔ اس میں سے مختلف واقعات چند کا میں تذکرہ کروں، جیسے کہ اصحاب الفیل کی ہلاکت کا واقعہ، اور اسی طرح باران رحمت، یعنی عرب میں باران رحمت ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گیا، تو یہ بھی ایک واقعہ اور ایک عقل کے خلاف، یعنی عقل کے خلاف اس طور پر کہ وہاں بالکل خوشحالی تھی، کوئی بارش اور سبزہ وغیرہ نہیں تھا، اور اسی طرح برسوں کی خوشحالی وہاں سے ختم ہو گئی، اور پورے ملک میں جو ہے نا خوشحالی ہو گئی، اور بت جو تھے وہ منہ کے بل گر گئے، یہ بھی ایک واقعہ آیا تھا۔ اس طرح مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور کسرہ کے محل میں زلزلہ وغیرہ آیا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات آئے تھے۔ والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ تو یہ مختلف واقعات جس کو ارہاس کہلاتا ہے، یہ پیش آئے تھے نبی علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے۔ تو یہ واقعات تھے جو ارہاس سے تعلق رکھتا ہے، نبوت سے پہلے والے خلاف عادت اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔